بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے مشینی دور میں جہاں ہر طرف گہما گہمی ہے، لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کمائی کر لیں، جس کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ محنت بھی کرتے ہیں، اور اگر محنت نہ بھی کریں تو ہماری خوراک اور ہمارا روزمرہ کا معمول ایسا ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی بھی محنت کر لے تو اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور انسان تھک جاتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ذہنی خوشی میسر نہ ہو، سکون میسر نہ ہو تو انسان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے انسان مختلف طرح کی ادویات کا استعمال کرتا ہے، مختلف ورزشیں کرتا ہے، لیکن سکون نہ ہونے کی وجہ سے، دلی اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی تھکاوٹ بھی ایک پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تھکاوٹ سے بچنے کے لیے، تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، مصیبتوں اور تمام قسم کی پریشانیوں کے لیے ایک حل بتایا ہے، جو کہ بہت کم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور بہت کم لوگ اس کا سہارا لیتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، جسم میں درد رہتا ہے، کام کی زیادتی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ جس کے پڑھنے سے نہ صرف تھکاوٹ ختم ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ جسم کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کا نشان اس پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بر وقت اطلاع ملتی رہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ کیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے چن چن کر ایسی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے ہیں جو آپ کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی نقطہ یا کوئی اہم معلوماتی چیز رہ نہ جائے۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کے طور پر بہت ساری خادمائیں اور خادم ملے۔ اس زمانے میں ان کو لونڈی اور غلام کہا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم سارا دن محنت کرتی ہو، مشقت اٹھاتی ہو، اور جسم تمہارا ٹوٹ جاتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اسے ایک خادمہ طلب کر لو تو تمہاری مشقت کم ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور اپنا مدعا بیان کیا اور فرمایا کہ میں سارا دن چکی چلا چلا کر اپنی کمر پر مشکیزہ بھر کر تھک جاتی ہوں، اگر آپ مجھے ایک خادمہ عنایت فرما دے تو میرا کام آدھا ہو جائے گا اور میری مشقت ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تم اس طرح کیا کرو کہ رات کو سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ کو منٹوں میں ختم فرما دیں گے۔ ایک روایت میں اللہ اکبر 34 دفعہ کا ذکر ہے، اس لیے اگر آپ اس کو 33 دفعہ پڑھتے ہیں یا پھر 34 دفعہ پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی نقص نہیں اور کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ اور یہ ٹوٹکا اور وظیفہ اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا۔ آپ خود سوچیں کہ بتانے والی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس ذات کو بتایا گیا وہ آپ کی جگر کا ٹکڑا ہے، تو خود سوچیں اس میں کتنی زیادہ تاثیر ہوگی۔ اس لیے دن بھر کی تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، جسمانی درد کو ختم کرنے کے لیے، ذہنی سکون کو ختم کرنے کے لیے اس سے شاید بڑھ کر بہترین وظیفہ کوئی نہیں ہوگا۔ ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کہنے سے وہ گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی چیزوں میں فائدہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عمل بیکار ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے پہلے یقین پیدا کریں اور یہ سوچے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کی بتلانے والی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ کوئی معمولی ہستی بھی نہیں، اور جس کو بتایا گیا ہے وہ جنت کی خواتین کی سردار ہے،
تو پھر یہ نسخہ کیسے عمل نہیں کرے گا؟ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بے شمار انعامات بھی اور بے شمار ثواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ اس درخت کا سایہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ اگر ایک گھڑ سوار 40 سال تک مسلسل اس کے سایہ میں دوڑتا رہے تو یہ سایہ کبھی ختم نہ ہو۔ اتنا عظیم وظیفہ اگر اپنے اندر تاثیر نہیں رکھتا اور انسان سوچتا ہے کہ یہ عمل میرا ضائع جا رہا ہے، تو پھر اس کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا یقین عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔